حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کوے کے ذریعے بھائی کی لاش کو دفنانے کا طریقہ بتایا، جس پر عمل کرتے ہوئے اس نے لاش دفنا دی۔ ابو سے اپنے والد کے غصے کا خوف تھا۔ اس موقع پر شیطان نے قابیل کو گھر سے بھاگ جانے کی ترغیب دی، کیونکہ اسے یہ خوف لاحق تھا کہ اگر قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہا تو کہیں یہ توبہ اور استغفار کر کے دوبارہ راہ حق پر نہ آ جائے۔ چنانچہ اس نے قابیل سے کہا، اب تجھے تیرے والد زندہ نہیں چھوڑیں گے، تجھے قتل کر ڈالیں گے، تو یہاں سے بھاگ جا۔ قابیل کو تو پہلے ہی اس بات کا خوف تھا، لہٰذا وہ یمن فرار ہو گیا۔ یہاں اس نے سکونت اختیار کی اور بعد ازاں اس نے شادیاں بھی کی، جن سے اولاد کثیر پیدا ہوئی۔ قابیل نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت کر کے پہلے آتش پرستی شروع کی، پھر شیطان نے اسے بت پرست بنا دیا۔ یوں قابیل اور اس کی اولاد نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد، بت پرستی کی بنیاد پر قابیل ہی نے ہی بنیاد رکھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا تھا، حابیل ایک بہت ہی نیک اور خدا ترس لڑکا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کی موت کا بہت دکھ ہوا تھا۔ حابیل پر حضرت آدم علیہ السلام کو بہت بھروسہ تھا کہ یہ بیٹا اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھائے گا۔ بہت سے روایات میں ہے کہ حابیل کی شہادت اس لیے ہوئی تھی کہ قابیل کو اس بات کے بارے میں مکمل علم ہو چکا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد حابیل ہی والد کا خلیفہ بنے گا۔ اس حسد کی وجہ سے قابیل کے ہاتھوں ہی بھائی کا قتل کروا دیا گیا۔ حابیل کے مرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا بہت ہی اداس رہا کرتے تھے۔ ماں اور باپ بیٹے کو یاد کر کے کئی دن روتے اور اداس رہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام رب کائنات سے دعا کرتے تھے، یا اللہ تعالیٰ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو پھیلانے میں میری مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دعا قبول کی اور ایک بیٹے سے نوازا جو بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھا۔ اس کا نام شیش علیہ السلام رکھا گیا۔ اس لڑکے کے جنم پر حضرت اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام بہت ہی خوش تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 103 سال تھی۔ شیش کے عربی زبان میں معنی ہے عطیہ خداوندی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا خوبصورت تحفہ۔ حضرت شیش علیہ السلام شکل و صورت اور سیرت کے لحاظ سے اپنے باپ سے بہت ملتے جلتے تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہو چکا تھا کہ شیش علیہ السلام بڑا ہو کر بہت ہی نیک اور والد کے نقش قدم پر چلے گا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام جہاں بھی جاتے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت اس طرح کی کہ سب کو بڑا ہوا تو اس کو برا اور اچھے کام کی پہچان ہو چکی تھی۔ اچھے اور برے کی پہچان پہلے سے تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کو درس و تدریس، وعظ و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے، ان کو دن رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، ان اوقات میں ہونے والی عبادتوں میں علم کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ طوفان نوح بے شمار دنیا میں ہونے والے علم کے بارے میں جیسے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا، وہ ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کے علم میں اضافہ کرتے چلتے گئے۔ حضرت اماں حوا حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام پر بہت فخر اور ناز تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا قتل ہو گیا تھا، دوسرے شیطان کے ہاتھوں گمراہ ہو گیا تھا، اس لیے اب حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت شیش علیہ السلام پر بہتری فکر تھی۔ جب خلافت کا وقت آیا تو حضرت شیش علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا خلیفہ بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے والد کی تدفین کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیش علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت کے منصب پر فائز کیا اور بے شمار اولاد سے نوازا۔ حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد بہت زیادہ نیک اور اپنے والد کے ساتھ تبلیغ کرنے والوں میں سے تھی۔ وہ ہر وقت اپنے والد کے ساتھ نیک کاموں میں مصروف رہتی تھی، اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں پر 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل کی ہیں۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام پر نازل کیے، کیونکہ قرآن پاک میں 25 انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں حضرت شیش علیہ السلام کا نام شامل نہیں ہے، لیکن حدیثوں میں ان کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ صحیفے نازل ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بسر کر دی۔ عمر کے آخری حصے میں عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو چکے تھے۔
لیکن آپ علیہ السلام کی اولاد آپ کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیش علیہ السلام اپنے بھائی کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کے شکنجے میں آنے سے بڑے فکر مند تھے۔ میرا بھائی شیطان کے پیروکار کیوں بن گیا؟ اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور ان کے نیک عمل کرنے کی طرف لانے کی ہر وقت کوشش میں رہتے تھے۔ روایات میں ہے کہ دنیا کے تمام انسان بنی آدم حضرت شیش علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں، کیونکہ حابیل تو اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں 20 سال کی عمر میں ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ انہوں کی کوئی اولاد نہ تھی، جبکہ دوسرے بیٹے کا بھی قابیل کی اولاد شیطان کی پیروکار تھی، اللہ تعالیٰ کی نافرمان اور کفر پر گامزن تھی۔ اس کو طوفان نوح میں تباہ کر دیا گیا تھا۔ حضرت شیش علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ اچھا انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، اپنے بادشاہ کے اصولوں پر عمل کرتا ہے، کفر اور شرک سے دور رہتا ہے، رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق ادا کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، غصے پر قابو رکھتا ہے اور لوگوں کے دکھ اور درد میں شامل ہوتا ہے، مصیبت کے وقت صبر اور تحمل سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ روایات میں ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر بلایا، اس کو نصیحت فرمائی، تم میرے وصال کے بعد میرے جانشین مقرر ہو جاؤ گے، تم تقوی اختیار کرو، تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہا کرو، کیونکہ جب جسم میں جان بھی نہیں ڈالی گئی تھی تو میں نے عرش پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا پایا۔ جب میرے جسم میں جان ڈال کر مجھے جنت کا چکر لگوایا گیا، وہ میں نے بے شمار جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے۔ میرے بیٹے تم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا۔ قصص الانبیاء میں علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں حضرت شیش علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند کو تمام معاملات سپرد کر دیے اور ان کو ولی عہد بنایا اور سیم تعلیم دی، اور یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے اور پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا صفایا کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے شہر بابل اور شہر سوس آباد کیے، ابلیس اور اس کے لشکریوں جنوں وغیرہ کو بھی مار مار کر انسانی آبادی سے دور بھگا دیا اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا۔ ان کا ایک بڑا تاج بھی تھا اور وہ لوگوں کی وائس بھی کرتے تھے۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ جب وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے فرزند اخنو کو اپنا جانشین مقرر کیا اور انہیں مختلف کاموں کی انجام دہی کے حوالے سے وصیت کی۔ مشہور اقوال کے مطابق یہی اخنو حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جنہیں حضرت شیش علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا۔ حضرت شیش علیہ السلام کی وفات 912 سال کی عمر میں ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت شیش علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا اور وہیں سپرد خاک ہیں، جبکہ ایک خیال یہ بھی ہے حضرت شیش علیہ السلام کا مزار لبنان کے گاؤں شیش نبی میں ہے، جہاں ان کے نام سے ایک مسجد بھی قائم ہے۔ 13ویں صدی عیسوی اور بعد میں آنے والے عرب جغرافیاؤں دانوں کی روایت کے مطابق حضرت شیش علیہ السلام کا مزار فلسطین کے شہر رملہ کے شمال میں واقع ہے اور شیش کا مجموعہ ہے، جس کا مطلب ہے خانہ شیش علیہ السلام۔ 1948 عیسوی میں اسرائیل کے معرض وجود میں آنے کے وقت